खुदा सुन सदा है यही इल्तिजा, तू दिखा करबला इस दुआ के साथ भी, इस दुआ के बाद भी, इस दुआ के साथ भी, इस दुआ। الفاتحة. الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق وبالقاسم محمد الصلاة على وليه ووصيه وأمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب انتر، في شانه ضربت له قيام يوم الخندق، أفضل من عبادة الصقلين، ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، سعد والقرآن ذي الذكر. صلوات بالله. آپ جیسے بافہم سامعین کرام کے سامنے حروف مقطعات قرآنیہ جو قرآن میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اس کے متعلق کئی دنوں سے گفتگو جاری و ساری ہے. ان حروف مقطعات قرآنیہ کہ جن کی تعداد 14 ہے، ان کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جو نکات تھے وہ عرض کیا. اور اگر قرآن دیکھا جائے تو قرآن میں 2,67,053 یعنی 2,67,053 حروف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. 2,67,053 67 کو جو ہے وہ 67 کہا جاتا ہے، یعنی 67 ہے، پھر 68 ہے، پھر 69 ہے، اور پھر 70 ہے. تو اتنے حروف قرآن میں پائے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوا ہے وہ الف ہوا ہے.
اور سب سے جو کم استعمال ہوا ہے وہ ذو ہوا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ 2,67,000 اور 53، یعنی 2,67,053 حرف ہیں قرآن مجید میں۔ آپ ٹوٹل کیجئے تو آپ کو اتنا مل جائے گا، اور اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے میننگ فل ہے، اور ہر ایک حرف کے اور ہر ایک ورڈ کے اور ہر ایک لفظ کے معنی آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو سورہ سواد میں چل رہی ہے، اور سورہ سواد 23ویں پارے میں پایا جاتا ہے، اور 23ویں پارے کی سب سے پہلی آیت سواد ہے، اور اسی حرف سواد میں ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے، اور اسی میں عشرہ تمام ہو جائے گا، اسی میں عشرہ تمام ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب ایک حرف میں پورا عشرہ تمام ہو سکتا ہے، تو اب سوچو کہ جو حروف قرآن میں پائے جاتے ہیں، اگر اس پہ ہر ایک حرف پہ اگر کم سے کم ایک عشرہ پڑھا جائے تو بتائیے کتنے عشرے ہو سکتے ہیں؟ کتنے عشرے ہو سکتے ہیں؟ جب ایک حرف سواد کے اتنے معنی ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنے فضائل و برکات ہیں، تو آپ سوچئے کہ جو اتنے زیادہ حروف قرآن میں پائے جاتے ہیں، اگر ایک ایک حرف لے کے گفتگو کیا جائے تو کتنی طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور کب تک چل سکتی ہے؟ آپ بتائیے کہ 2,67,053 حروف ہیں، اگر ایک ایک حرف پہ ایک عشرہ ہو تو کتنا ہو جائے گا؟ تو جب اتنے زیادہ جو حروف ہیں، ان حروف میں سے میں نے صرف ایک حرف پہ اتنی گفتگو کیا ہے، تو اب اگر جو صاحب قرآن ہے اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اولین اور آخرین کا علم سب قرآن میں پایا جاتا ہے، تو جس طریقے سے اولین اور آخرین کا علم سب قرآن میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اولین اور آخرین کا علم صاحب قرآن علی ابن ابی طالب میں پایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو 2,67,053 حروف قرآن میں پائے جاتے ہیں، اگر ایک ایک حرف بحث ہو جائے اور گفتگو ہو جائے اور عشرے شروع ہو جائیں تو کب تک عشرہ چلے گا؟ کب تک یہ ایک اس پہ جو ہے مجلس انسان پڑھ سکتا ہے؟ تو جس طریقے سے اولین اور آخرین کا علم اس قرآن میں ہے، اسی طریقے سے صاحب قرآن میں بھی وہ علم جمع ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ جب ابن عباس نے فرمایا کہ مولا ذرا سورہ حمد کی تفسیر کیجئے، تو انہوں نے سورہ حمد کی تفسیر نہیں کیا تھا، صرف الف کی تفسیر کیا تھا، تو رات تمام ہو گئی تھی۔ تو جب الف کی تفسیر میں رات تمام ہو گئی تھی تو بتائیے جتنے حروف ہیں اگر ان پہ گفتگو کیا جائے تو کتنی راتیں صرف ہو سکتی ہیں، کتنے دن صرف ہو سکتے ہیں؟ تو اب ابن عباس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو سمیٹا جائے، تو مولا نے اس کو سمیٹا تھا، اور سمیٹنے کے بعد ایک نقطے میں سمو دیا تھا اور کہا یہ سمجھ لو کہ جو اولین اور آخرین کا علم ہے وہ سب قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے اس نقطے میں ہے کہ جو بے کے نیچے
رکھا جاتا ہے، بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ تو اب قرآن اگر آپ شروع کیجئے تو کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ختم کیجئے تو ختم کیسے ہوتا ہے؟ قرآن سین پہ ختم ہوتا ہے، شروع بے سے ہوتا ہے، ہوتا ہے، ختم سین سے ہوتا ہے۔ تو بے سے مراد بائے بسم اللہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بے سے مراد مولا علی ہیں اور سین سے مراد سرور کائنات ہے۔ یعنی قرآن جو شروع ہوا وہ علی پہ، جو ختم ہوا وہ محمد پہ۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بس تو یہ ہے صاحب قرآن، وہ ہیں کہ جو ہر شے کا علم ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لوگ اعتراض کرتے صاحب ایک نقطے میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو آج تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ موبائل میں تھوڑی سی ایک میموری کارڈ لگا دیے، نہ جانے کتنے چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی جو آنکھیں، آنکھ کی پتلی، اس میں ایک کالا سا جو وہ ہے نقطہ، اس نقطے کا اثر یہ دیکھیے کہ اگر آپ نظر اٹھاتے ہیں تو پورا آسمان آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہم اور آپ جب ایک اس نقطے میں پورے آسمان کو سمو دیتے ہیں، تو علی ابن ابی طالب نے اگر قرآن کو سمو دیا تو تعجب کا کیا مقام ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو اتنے زیادہ مجلسیں اور اشرے ہو سکتے ہیں جب ایک سوات پہ اتنی بحث ہو سکتی ہے۔ اور یہ سوات پہ جو بحث ہوئی یہ ہمارے اور آپ گھر کی باتیں نہیں ہے، بلکہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام اور پانچویں امام، یہ سب میں نے حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو حدیث میں آیا وہی میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اور پھر بات آگے بڑھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر حروف مقطعات قرآنیہ اسٹارٹ کیا جائے، شروع کیا جائے، تو کم سے کم ایک حرف ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 حرفی ہوتا ہے۔ چونکہ آج آخری مجلس ہے تو 5 حرفی کا بیان ہو جائے۔ کون سی 5 حرف؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف مقطعات قرآنیہ کی حد ہے، یعنی یہ 5 تک ہوں گے۔ 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور یہ 5 حرفی۔ اب آپ کو بتاؤں، یہ 5 حرفی اس کے میننگ اگر پوچھنا ہے تو پوچھئے، اور انہیں سے پوچھئے گا کہ جو معلم قرآن ہیں، جو صاحب قرآن ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگوں نے تو کہہ دیا کہ نہ اس کے میننگ آپ پوچھئے اور نہ ہی اس کے اندر جائیے، اور یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے جب چھپایا ہے تو تمہیں اور ہمیں کیا حق ہے کہ جا کے اس کو واضح کیجئے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے اور محمد کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ حروف مقطعات قرآنیہ جتنے بھی ہیں اس کا علم اللہ کو بھی ہے اور اہل بیت کو بھی ہے، اور اہل بیت نے جسے دے دیا ان کو بھی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو اب یہ 5 حرفی ہے، 5 حرفی۔ اس کے لیے جب سوال کیا گیا تو زمانے کے امام حضرت حجت مہدی آخر الزمان علیہ السلام سوال کیا، مولا یہ فرمائیے کہ جو حروف مقطعات قرآنیہ ہے جس کے بارے میں اختلافات کثیرہ پائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے معنی، کوئی کہتا ہے نہیں معنی، آپ فرمائیے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جتنے بھی حروف مقطعات قرآنیہ سب کے معنی ہیں، سب کے معنی ہیں۔ اور یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس کے بھی معنی ہیں۔ تو اس نے کہا یا مولا فرمائیے کیا معنی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ کاف سے مراد کربلا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کربلا کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ کربلا کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ارے ہر ایرو غیرو نتھو خیرو سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ کیا بتائے گا؟
کیا بتائے گا؟ قرآن سے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو صاحب قرآن سے پوچھو تو بتائیں گے۔ کربلا کا ذکر کہاں ہے؟ کیوں نہیں کربلا کا ذکر ہے؟ جب وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے ہمارے اندر، تو جب ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے تو کیا کربلا کا ذکر نہیں ہوگا؟ نہیں، کربلا کا ذکر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں، لیکن امام سے جب سوال ہوا، اور وہ بھی 12ویں امام حضرت حجت مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جب آپ سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں کاف سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کاف سے مراد کربلا ہے۔ کہا پھر ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے سے مراد ہلاکت اطرت طاہرہ ہے۔ کہا یہ سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ سے مراد یزید ہے۔ کہا عین سے کیا مراد ہے؟ کہا عین سے مراد عطش ہے۔ عطش یعنی پیاس۔ کاف ہا یا عین صاد، اور پھر صاد آ گیا، یعنی مجلس جو شروع ہوئی تھی، جس ورڈ پہ عشرہ شروع ہوا تھا، اس ورڈ پہ اختتام ہو رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ہماری اور آپ کی گفتگو سورہ صاد سے شروع ہو کے یہاں تک چلی، اور پھر کہاں آ کے رکی؟ صاد۔ تو امام سے سوال ہوا مولا یہ فرمائیے یہاں صاد کے کیا معنی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا یہاں صبر ہے، صبر ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے قرآن کے معنی اور مفہوم بتائے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے گا قرآن کے معنی اور مفہوم تو یہ بتا دیں گے، ورنہ ہر کسی سے اگر سوال کیا جائے گا تو ہر ایک اس کا جواب نہیں دے پائے گا، نہیں دے پائے گا۔ لہذا جب بھی قرآن سمجھنا ہو، یا قرآن کے بارے میں معلوم کرنا ہو، یا قرآن کی تفسیر معلوم کرنا ہو، تو کسی اور کے پاس نہ جائیے، در اہل بیت پہ آ جائیے، تو در اہل بیت پہ معلوم ہو جائے گا کہ حروف مقطعات قرآنیہ کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے حروف مقطعات، ان سے سوال کرو تو یہ معلوم کریں گے۔ سورہ صاد پڑھنے کے لیے ایک تاکید کی گئی ہے، پڑھا جائے۔ اس کے فوائد ہم نے بہت سے بتائے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اسے پڑھا جاتا ہے، پانی کے اضافے کے لیے بھی اسے پڑھا جاتا ہے، پانی کے اضافے کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ کرنے کے لیے بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے، اس کی حکومت زائل کرانا ہے، تو 3 دن اگر اس کے بستر کے نیچے رکھ دیا جائے تو حدیث میں ہے کہ وہ 3 دن میں اس کی حکومت چلی جائے گی۔ اور بہت سے فوائد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ان فوائد میں سے یہ بھی کہ یہی حروف مقطعات قرآنیہ ہے جو اسم اعظم ہے، اور انہی کے ذریعے انبیاء اور اوصیاء کی دعا قبول ہوئی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور صرف انبیاء اوصیاء نہیں، جب انبیاء اور اوصیاء کی دعا قبول ہوئی ہے تو ہماری اور آپ کی دعا اگر قبول ہوگی تو اسم اعظم کی وجہ سے قبول ہوگی، اور سب سے بڑے اسم اعظم کو علی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور انہی کے فرزند علی کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ذات و ببرکات ہے، آپ کی ذات و ببرکات ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام قیس تھا، جو امام کا بہت چاہنے والا تھا، امام کا بہت چاہنے والا تھا۔ اس لیے امام سے انسان اگر محبت کرے اور امام کو بلائے تو امام کے لیے دوری حائل نہیں ہوتی ہے، نہیں، بلکہ امام وہ ہوتے ہیں یہ جو چشم زدن میں آپ کے مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ جس طرح آپ نے آصف بن برقیہ کے بارے میں سنا ہوگا، جو جناب سلیمان کے جانشین تھے، جناب سلیمان کے جانشین تھے۔
آصف ان کا نام تھا نا، جناب سلیمان کے جانشین تھے، تو ان کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لا کے جناب سلیمان کے لیے رکھ دیا تھا، لا کے رکھ دیا تھا۔ شام سے مدائن کا سفر تھا، شام سے مدائن کا سفر تھا، لیکن شام سے مدائن کے سفر کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے تخت لا کے رکھ دیا تھا۔ آپ یہ بتائیے پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ وصی سلیمان پیغمبر تھا۔ وصی سلیمان پیغمبر جب ایسا کر سکتے ہیں کہ چشم زدن میں تخت کو لا کے جناب سلیمان کے لیے حاضر کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اس اسم اعظم کی وجہ سے انہوں نے تخت بلقیس کو لا کے رکھ دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، شام سے مدائن دوری دیکھیے، لیکن رکھ دیا تھا۔ اب علامہ ثعلبی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب سلیمان کے جو وصی تھے آصف بن برقیہ، انہوں نے تخت بلقیس کو لا کے چشم زدن میں رکھ دیا تھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم تھا۔ اب علامہ ثعلبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسم اعظم کا استعمال تو کیا تھا، اسم اعظم کا انہوں نے استعمال تو کیا تھا، اور اسم اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ اسم اعظم ان کو تھا، لیکن جو تخت بلقیس کا لانے والا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جی، وہ میرا بھائی علی تھا کہ جس نے لا کے حاضر کر دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، تو اسم اعظم میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب یہ دوری حائل نہیں ہوتی، اتنا دور ہے، وہ مدینے میں ہے، ہم یہاں ہیں، بلائیں گے تو کیسے آئیں گے؟ نہیں، بلکہ ہر جگہ ناظر اور حاضر ہمارے اور آپ کے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پلک جھپکنے سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے صاحب، وہ شکار کے لیے نکلا، قیس اس کا نام ہے، گیا شکار کرنے کے لیے، اور بھی اس کے ساتھ لوگ تھے، لیکن جب شکار کے لیے اس نے ہرن کو دیکھا تو ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا کہ کسی طریقے سے اس کا شکار ہو جائے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ وہ ہرن آگے بڑھ گیا اور پھر ایک شیر جنگل سے نمودار ہو گیا، شیر آ گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ لشکر بھی نہیں ہے، خود تنہا ہے، اور وہ شیر آ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ امام کے چاہنے والے تھے، یہ حسین کے چاہنے والے تھے، انہوں نے مدینے کا رخ کیا اور آواز دیا، یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی، حسین میری مدد کیجئے، حسین میری مدد کیجئے۔ تو دیکھیے حسین نے آ کے جو مدد کیا ہے، کس وقت آ کے مدد کیا ہے۔ اگر انسان پہ کوئی مشکل ہوتی ہے اور اس سے کوئی کام کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کے سوری بول دیتا ہے کہ مولانا سوری، مجھے معاف کیجیے گا، میں خود اپنے مشکلات میں گرفتار ہوں، لہٰذا میں اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا ہوں، ہم تو خود پریشان چل رہے ہیں، تو ہم تمہاری کیسے پریشانی کو دور کرتے۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ اگر انسان صحیح و سالم ہے، آزاد ہے، اس سے کچھ کہا جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر مشکلوں میں گرفتار ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو خود مشکلوں میں پھنسا ہوں،
لہٰذا آپ کسی اور وقت یہ کام کیجئے کہیے گا تو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ابھی بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ میں مشکلوں میں گرفتار ہوں۔ لیکن سلام کرو حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات و بابرکات کو۔ کہتا ہے جب گھر گیا ہر طرف سے تو پریشان ہو گیا، یہاں تک ہے کہ شیر آئے اور حملہ کرے اور اس کی جان چلی جائے۔ تو اس نے یہ ہندوستان کا یہ واقعہ ہے، ہندوستان۔ تو ایک مرتبہ اس نے مدینے کا رخ کیا اور حسین کو بلایا، بلاتا رہا، لیکن اس نے دیکھا حسین نہیں آ رہے ہیں۔ اب اور پریشان ہو گیا، ارے میں مولا کو بلا رہا ہوں اور مولا ابھی تک نہیں آئے۔ کہ ایک مرتبہ اس نے اس طرف رخ کیا کہ جس طرف عراق کا راستہ جاتا تھا۔ جب ادھر رخ کیا تو دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، اور کوئی سوار ہے جو گھوڑے کو دوڑائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ گرد ہٹی، اور جب گرد ہٹ گئی تو دیکھا ایک شخص ہے کہ جو آیا، اور آنے کے بعد اس نے شیر کو اشارہ کیا، شیر چلا گیا۔ جب شیر چلا گیا تو ان کے جان میں جان آئی، اور آگے بڑھ کے کہا کہ اے آنے والے یہ بتا دے کہ تو کون ہے؟ اس لیے کہ میں اس مشکل وقت میں اپنے امام کو بلا رہا تھا۔ میرا امام مدینے میں رہتا ہے، میں بہت چاہتا ہوں اسے، اور وہ امام ہمیں بہت چاہتے ہیں، ہمیں بہت محبت ہے امام سے، امام کو ہم سے بہت محبت ہے۔ لیکن میں بلا رہا تھا اور مدینے کا راستہ تکتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن امام نہیں آئے۔ تیرا شکریہ کہ تو آ گیا اور تو نے میری مدد کیا، اور شیر چلا گیا، میری جان بچ گئی۔ لیکن یہ بتا دے کہ تو ہے کون ہو تم؟ کہ میں نے اپنے امام کو پکارا تھا اور تم نے آ کے مدد کیا، اور اس عالم میں کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زخموں سے چور چور ہو۔ تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پکارا کسے تھا؟ کہا میں نے اپنے آقا حسین کو پکارا تھا۔ کہا آقا حسین کو پکارا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر پہچانا نہیں؟ میں ہی تمہارا آقا حسین ہوں، میں ہی تمہارا آقا حسین ہوں۔ کہا آقا لیکن آپ تو مدینے میں رہتے ہیں، آپ تو مدینے والے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، اور ہمیں سب کو علم ہے کہ آپ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے والے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اے قیس، تم نے صحیح کہا کہ ہم مدینے والے ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں، لیکن اب ہم اس وقت مدینے میں نہیں تھے، بلکہ اس وقت ہم کربلا سے آ رہے ہیں، کربلا سے آ رہے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارا پورا گھر کربلا میں ہے۔ اب اس نے دیکھا ارے تو پھر آپ یہ زخموں سے چور چور کیسے ہیں؟ کہیں تیر کے زخم ہیں، کہیں تلوار کے زخم ہیں، کہیں نیزے کے زخم ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہاں میرے چاہنے والے، ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا کربلا میں، بس ادادارو ماتم کر لیجئے۔ پہلی محرم سے لے کر آج تک اگر کسی نے گریہ نہ کیا ہو تو آج 9 محرم ہے، روئے۔ اس لیے کہ 5ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے جد پہ کوئی آنسو بہائے ایک قطرہ
اور پھر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے مچھر کے پر کے برابر، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ مشہد مقدس میں مجلس چل رہی تھی، ایک ذاکر نے اس روایت کو پڑھا تو ایک شخص نے ٹوک دیا، کہا نہیں یہ روایت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر ایک قطرہ آنسو بہائے تو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ پڑھنے والے کا نہیں میں نے جو دیکھا ہے وہی پڑھ دیا ہے۔ کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بحث و گفتگو ہوئی، ان کو الگ کیا گیا، ان کو الگ کیا گیا، وہ اپنے گھر چلے گئے، ذاکر اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنے گھر گیا، جس نے اعتراض کیا تھا اسے کیسے ہو سکتا ہے ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے اور جنت مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنے گھر گیا تو اس نے رات خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں اسے پیاس محسوس ہوئی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ادھر ادھر تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ تھوڑا سا پانی ہو تو مل جائے، پی لوں، پیاس بجھا لوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لباس سیاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو لباس سیاہ پہنے ہوئے ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا تمہیں معلوم نہیں، یہ تو رسول ہیں۔ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ لباس سیاہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو بتائے گا تجھے نہیں معلوم، یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہتا ہے کہ پیاس کا غلبہ بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سبیل لگی ہوئی ہے، سبیلیں زیادہ سے زیادہ لگاؤ، حسین کے نام پہ پانی پلاؤ، اس لیے کہ نہ جانے کب حسین کس کو کیا عطا کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ سبیلوں سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ حسین نے عطا کیا ہے، لوگوں کی مشکلات دور ہوئی ہے، لوگوں کی بیماریاں دور ہوئی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی تک واپس ہوئی ہے، کیونکہ اس سبیل پہ ممکن ہے کبھی کبھی ایسے لوگ آ کے پانی پئیں جسے ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک ضعیفہ نے سبیل لگائی تھی اور حسین کے نام پہ پانی پلا رہی تھی، آنکھوں سے اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کہہ رہی تھی حسین کے نام پہ پانی پی لو، پانی پی لو۔ تو ایک دن ایک بزرگوار آئے، انہوں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد کہا کیا تو حسین کے چاہنے والی؟ کہا ہاں۔ کہا حسین کے محبت میں پانی پلا رہی؟ کہا جی ہاں حسین کی محبت میں۔ بس آنے والے نے کہا خدایا اگر یہ دعوی محبت میں سچی ہے تو اس کے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ بس فوراً اس مومنہ کی آنکھوں کی بینائی واپس تو ہو گئی۔ اس نے سوال کیا آپ کون ہیں کہ جو اس سبیل پہ پانی پینے آئے ہیں؟ اور دعا کیا، فوراً دعا قبول ہو گئی۔ تو آنے والے نے کہا ہم جناب خضر ہیں۔ تو دیکھیے سبیل ہم نے اور آپ نے جو لگائی ہے، نہ جانے کون کون کہاں سے آئے اور پانی پی کے چلا جائے، پانی پی کے چلا جائے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ سبیل لگی ہوئی تھی اور ایک معظمہ کو دیکھا گیا کہ جو لباس سیاہ میں ملبوس ہیں، لباس سیاہ پہنے ہوئے، اور وہ خود لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ کہتا ہے اب مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں گیا اور میں نے جانے کے بعد کہا کہ معظمہ مجھے بھی پانی دے دیجئے، میں بہت پیاسا ہوں۔ تو کہتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے نظریں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا تو میرے حسین کے مصائب پہ آنسو بہانے کا منکر ہے نا؟ تو کہتا ہے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین پہ آنسو بہایا جائے تو جنت مل جائے؟ بس اب یہ کہتا ہے کہ جیسے اس معظمہ نے کہا میں نے یہ کون ہے؟ کہا یہی تو حسین کی دکھیا ماں فاطمہ ہے۔ بس عزادارو، یہی تو حسین کی دکھیا ماں
فاطمہ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آج ہم آنسو بہا رہے ہیں۔ اور شروع سے میں بات کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے آنسو نہیں نکل پاتے ہیں آنسو، تو کم سے کم اپنے چہرے کا رنگ متغیر کر لیں، اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم یہ اللہ نے جو ہاتھ دیا ہے نا، یہ ہاتھ دیکھیے کس لیے دیا ہے۔ آپ پوچھو کس کے صدقے میں بنا؟ یہ حسین کے صدقے میں بنا۔ تو کیا ہم اپنے ہاتھ کو زانو پہ یا سینے پہ مار کے یا حسین کی آواز نہیں نکال سکتے؟ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے رو لو۔ آج آپ کے سامنے اکبر ہیں، قاسم ہیں، اولو محمد ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، عباس ہے، حسین ہے۔ کل جب شب آئے گی کوئی نہیں رہے گا۔ آزادارو، اس بادشاہ نے حسین سے یہ کہا کہ آقا یہ اس عالم میں تو سوچتا تھا آپ مدینے سے آئیں گے، کہا نہیں، میرا بھرا گھر کربلا میں ہے اور قربان ہو چکا ہے۔ بس اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلنے والا۔ لیکن میں نے ایک آواز سنی کہ تم نے ہندوستان سے مجھے بلایا تو میں تمہاری مدد کو آ گیا، میں تمہاری مدد کو آ گیا، میں تمہاری مدد کو آ گیا۔ اب وہ قدموں پہ گر گیا، کہا مولا مجھے بھی لیتے چلیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ تو ایک مرتبہ، یہ مصائب پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں، سوچو میں خود پڑھ رہا ہوں تو کتنا گریہ آتا ہوگا۔ کہا نہیں بھائی، تمہارا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، لیکن تم نے اظہار محبت کیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس ہاں آزادارو، چند منٹ کی زحمت ہے اور پھر مجلس تمام ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا، کہ آج کی شب مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ گناہ گار نہیں ہے، دل اس کا پاک و پاکیزہ ہے، گناہ گار ہے تو اس کی بات الگ ہے، چونکہ حسین کی بات بھی گناہ گاروں کو کافی سمجھایا حسین نے میدان کربلا میں، لیکن لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آئی تو لوگوں نے سوال کیا کیا بات ہے، امام فرما رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا دل اتنا سخت ہو جائے جو حسین کی غربت پہ آواز نہ نکال سکے، آنسو نہ نکال سکے۔ بس ہاں آزادارو، حسین اس عالم میں بھی آئے اور اپنے چاہنے والے کی مدد کیا، لیکن حسین پہ میدان کربلا میں جو مدد کرنے آئے تھے نا، 10 محرم کو آئے تھے ہندوستان مدد کرنے کے لیے، بادشاہ کی 10 محرم کو آئے تھے، اس لیے تو زخموں سے چور تھے، ایک امام زخموں سے چور کربلا سے ہندوستان مدد کرنے کے لیے آ گیا اور مدد بھی کیا، لیکن اسی حسین پہ کیسا وقت آیا کہ اس نے میدان کربلا میں، دیکھو بھائی مجھے دیکھو نا، اپنے زانوں پہ ہاتھ مارو۔ اے بھیا، کل میں نے ایسے مصائب جو آپ نے دیکھا اس طرح مصائب نہیں ہو پائے تھے جیسے ہونا چاہیے۔ مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا نا، تم نے پڑھا کیا؟ تم سے سوال کیا جائے گا مصائب سنا کیسے؟ ہاں، زانوں پہ ہاتھ مارتے رہو اور آج حسین کی شہادت پڑھنا ہے، یہی کہا گیا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے، اگر حسین کے چاہنے والے ہو تو زانوں پہ ہاتھ مارتے رہو، یہ سینہ ہے نا، سینے پہ ہاتھ مارتے رہو، ماتم کرتے رہو۔
जरा उस दुखिया माँ से पूछो जिसने चक्कियाँ पीस दी। भैया सीने पे हाथ मारते रहो, बेटा मार, बेटा मार, सीने पे हाथ मार, मातम करते रहो, मातम करते रहो। ए भैया मातम करते रहो, बेटा मातम करते रहो, मातम करते रहो। चाहते हो हुसैन की शहादत सुनना? ये सुनाना कोई मामूली काम नहीं है, सुनाना कोई मामूली काम नहीं है। अब वो वक्त आया जो हुसैन आवाज दे रहे हैं, अल्लाह सरीन सरना। मारो मारो मारो, सीने पे हाथ मारो, करते रहो, मातम करते रहो, मातम करो, मातम करो। आज सारी चीजें भूल जाओ, ये रसूल बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो इज्जत किस काम की जो हुसैन के हाँ यही मातम मातम करते रहो। यही तरीका हुसैन के फरमान का आंसू बहाने का। चाहे तो मौलाना यहाँ आके पढ़ दे, वहाँ आके पढ़ दे, वहाँ आके पढ़ दे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जब मसाइब हो तो उस तरह रोया भी तो करो। हुसैन ने आवाज दिया, अल्लाह से सरना, अरे है कोई जो मेरी मदद को आए। उसी ने कहा है कोई जो मदद को आए। छोटे छोटे बच्चे जो मातम करे, बुजुर्गों इन बच्चों से दर्द हासिल करो, कैसे हुसैन के गुरबत से ये हुसैन ने मैदान करबला में आवाज दी है। अब सोचो कौन आवाज दे रहा है? ये वो आवाज दे रहा है कि जब वो उठता था तो अब्बास उठ जाते थे, अली अकबर हाजिर हो जाते थे, कासिम हाजिर हो जाते थे। लेकिन मैदान करबला अल्लाह अकबर, जब हुसैन ने देखा हर तरफ लाशों पे लाशें पड़ी हुई, मातम करते रहो, लाशों पे लाशें पड़ी हुई है, कोई था ही नहीं है। हाँ ये जरूर मिलता है, 1 महीने 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को, अगर हम रो ना सके, अगर हम मातम ना कर सके, तो फिर ये कैसे कहेंगे हुसैन का आसम करबला में होते तो तुम्हारी मदद करते। ऐ हुसैन के चाहने वाले, तुम्हें रोने के लिए कहा गया है, सकीना रोती थी तो करो दादा, मातम मातम करते रहना, मातम करते रहना, हाथ न रोकना, हाथ न रोकना। 5 महीने के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, तो हुसैन की गुर्बत तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। बाज़ादारों, असद भी शहीद हो गए। अब हुसैन दाहिनी जानिब देखते कोई नजर नहीं आया, बाई जानिब देखते, भैया सर झुका के कोई ना बैठे, भैया सर झुका के ना बैठो, सर झुका के ना बैठो। अरे करबला में अपने जहन को पहुंचाओ, कैसे एक हुसैन चावल झाड़ के कह रहे हैं, अरे अकबर शहीद हो गया, बात मर गया, मुझसे किसी ने क्या दिया। करो करो मातम, करो मातम। ये भगवान घर का मखसूस है, हुसैन के लिए मखसूस है। किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। बाज़ादारों, कोई नहीं था। अब हुसैन कहने में आए, वक्त ना हो रहा, हुसैन कहने में आए, कहने में आए। अब ये हुसैन का आखिरी सफर है जो कहने से मकबरगा की तरफ करेगा। कोई आलिम मसाइब पढ़ रहा था तो किसी ने ख्वाब में देखा कि शहजादी फातिमा ने आके उस आलिम से कहा है कि ऐ आलिम दीन, तुम जब मस्जिद पढ़ना
जब एक भाई ने बहन से कहा, बहन ज़ैनब तेरा भाई जा रहा है, बहन ज़ैनब तेरा भाई जा रहा है। तो एक मर्तबा जाते वक्त हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ऐ बहन ज़रा वो लिबास को ले आओ जिसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ में, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से बनाया है। बाज़ादारो संदूक से उस लिबास को निकाला गया। हुसैन ने उस लिबास को लिया, लेने के बाद कहा, ऐ बहन ज़रा एक चाकू तो ले आओ। चाकू आया, हुसैन ने लिबास को जगह जगह चाक किया। बहन ने सवाल किया, भैया ये क्या? कहा ज़ैनब, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि कैसा मौका आएगा कि जब ये लईन लिबास उतारेंगे तो मैं बोसीदा लिबास पहनूं ताकि कोई लईन लाश को इसी तरह ना छोड़ दे। मैं कहूंगा, ऐ आका हुसैन, आपने बड़ी ख्वाहिश किया कि आपका लाशा बेगोरो कफन न रहे, लेकिन ये लईनों ने आपके लाश से कपड़े। हुसैन ने वो लिबास पहना। एक मर्तबा बीवियों ने हल्का बना लिया, बीवियों ने हल्का बना लिया। वक्त कम है लिहाजा कम किया, मैंने रिवायत को छोटी किया, हल्का बना लिया। हुसैन चले हैं, हुसैन चले हैं, एक एक को देखते जा रहे हैं। कभी ज़ैनब को देखा तो सोचा हाथ पसे गर्दन बन जाएंगे, कभी उम्मे कुलसूम को देखा यही तसव्वुर किया, सकीना को देखा तसव्वुर किया तमाचे लगाए जाएंगे। बाज़ादारो हुसैन चले, घोड़े पे सवार हुए, रवायत मुख्तसर किया, वक्त का में घोड़े पे सवार हुए और सवार होके घोड़े से कहते हैं, घोड़े तू मुझे मख्तल गाह तक पहुंचा दे। मुझे मालूम है तू भी थका है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैं भी 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ, लेकिन ये हुसैन तुमसे वादा करता है ये आखिरी सवारी है, अब हुसैन तुझ पे सवार नहीं होगा, अब हुसैन तुझ पे सवार नहीं होगा, ये आखिरी सवारी है। हुसैन सवार हुए, घोड़े को चलने का हुक्म देते हैं। रिवायत में है कि घोड़ा कदम नहीं बढ़ाता, घोड़ा कदम नहीं बढ़ाता, नहीं बढ़ाता। हुसैन ने कहा कि मख्तल गाह तक पहुंचा दे, ये आखिरी सवारी है। एक मर्तबा घोड़े ने हुसैन को देखा, फिर अपने कदमों की तरफ देखा, गोया बताया, आका मैं कैसे कदम बढ़ाऊं? अरे औलाद वालों, तुम्हारी छोटी बच्चियां हैं ना, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, बच्चियां बाप को बहुत चाहती हैं, ये सबको मालूम है। हुसैन रुखसत हो रहे हैं। एक मर्तबा घोड़े ने बताया, अब जो देखा तो हुसैन की एक 4 साल की बच्ची घोड़े के कदमों से लिपटी हुई बहन कर रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, बाबा को ना ले जा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया है। बाज़ादारो रवायत मुख्तसर किया, हुसैन ने इजाज़त लिया और फिर चले। कैसे चले, कैसे चले? आप सुनते रहते हैं, हुसैन जब के चले बाद दोपहरन को, करो आज़ादारो मातम, अरे कोई न था कि जो था मेरा काबे तो सन को, करो दादारो मातम। सकीना झाड़ रही थी अबा के दावन को, हुसैन चुप के खड़े थे। भाई इंसाफ करो, भाई इंसाफ करो, मातम करते रहो। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, और इस आलम में हुसैन मैदान करबला में आए। आने के बाद जो जंग शुरू किया तो जंग का नक्शा ऐसा था, जो तलवार नियाम से निकाली और फिर उसके बाद जो हमला किया है ना, तो ये कहते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया ना, करो माता, तुमने मेरे कासिम को मार दिया ना, हमारे 18 साल के जवान बेटे को तुमने ले लिया ना। आओ अब हुसैन की जंग देखो,
तुमने हमारे 6 महीने बच्चे को हमसे छीन लिया। बच्चों, 6 महीने का बच्चा ही, हुसैन का 6 महीने का बच्चा ले लिया ना। अब हुसैन की जंग देखो। बाज़ादारों, हुसैन जंग कर रहे थे। एक मर्तबा जंग करते करते आवाज़ आई, हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार को नियाम में रखो, औनो मोहम्मद का वास्ता तलवार में नियाम में रखो, कासिम का वास्ता तलवार को नियाम में रखो। बस अब हुसैन ने एक मर्तबा आसमान की तरफ निगाह उठाई, आसमान की तरफ निगाह उठाई। और ज़न बेक़ज़ा यही तस्लीमन ले अमरे। बाज़ादारों, हुसैन की शहादत पढ़ने जा रहा हूँ। तलवार को नियाम में रखा। अब क्या था? भागी हुई फौज समेट आई। कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नए। क्या सुन रहे हैं? करो आज़ादारों मातम। कोई तलवार मार रहा था, कोई नए से मार रहा था। कितने तीर लगे हैं जरा मीर अनीस से पूछो। फरमाते 1900 है जख्म तने चाक चाक पे, ज़ैनब निकल हुसैन। ए भैया, मातम करते रहो। खुदा तुम्हें कोई और गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बस थोड़ी देर मातम कर लो और मैं हुसैन की शहादत पढ़े देता हूँ। अब कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था। हुसैन की गुर्बत देखो, कुछ लोग पत्थर मार रहे थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। और फिर वो वक्त आया कि हुसैन के रहवार ने घुटनों को टेक दिया, कहा आका अब उतर जाइए, यही आपकी मंजिल है। यही आपकी मंजिल है। लीजिए आज़ादारों, हुसैन घोड़े से ज़मीं पे आए। नहीं, ज़मीं पे नहीं आए। ज़मीं पे वो आता है कि जिसका जिस्म सही हो, सालिम हो। अरे जिसके इतने तीर लगे हो। मुझे सहारा देते रहो, सहारा देते रहो, मातम करते रहो, सहारा देते रहो। मातम करो बेटा, मातम करो। ए भैया, मातम करते रहो। मैं कोई गलत काम नहीं बता रहा हूँ बेटा। खुदा ना करे कोई आलिम अगर गलती से ये कह दे मातम ना करो तो सारी कौम पीछे पड़ जाती है कि मातम के लिए मना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जितना हो सके मातम कर लो, मातम करो। सीने पे हाथ रखो, सर पे हाथ मारो, ये चेहरे पे हाथ मारो, ये यहाँ हाथ मारो। बहुत से तरीक़े हैं इज़हार गम के, बस करते रहो। और ये 2-3 मिनट जो है ना, इसमें मातम ना रोकना। जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिर पढ़ सकूँ या ना पढ़ सकूँ, अभी अगर आप साथ देंगे तो मैं पढ़ लूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन बस शर्त ये है कि मातम करते रहो। सर पे हाथ रख के बैठने से कोई अब्बा का इंतकाल थोड़ी ना हुआ है कि सर पे हाथ रखे हो। नहीं, हुसैन इस दुनिया से जा रहा है, 72 इस दुनिया से चले गए। ये किसी बूढ़े या बाप या माँ जो बूढ़ी होती है, जब वो मर जाता है कितना गम मनाया जाता है। क्या सर पे हाथ रख के बैठा जाता? नहीं, चीख पुकार किया जाता है। उसी तरह रोते रहो आज़ादारों। बस एक मर्तबा हुसैन ज़मीं पे नहीं आए। क्यों? इतने तीर थे, इतने। बस मजलिस तमाम हो गई, मातम करते रहिएगा, मैं मजलिस ख़त्म कर दूंगा। तीर इतने थे कि आपने मीर अनीस का जो मर्सिया सुना उसमें यही था कि 1900 है ज़ख्म तने चाक पाक पे, ज़ैनब निकल हुसैन। आज़ादारों, मैं तुम्हें कसम देता हूँ फातिमा ज़हरा की, सीने पे हाथ मारते रहिए, सीने पे हाथ मारते रहिए, सीने पे हाथ मारते रहिए, सर पे हाथ मारते रहिए, जानू पे हाथ मारते रहिए। और सुनिए, सुनिए, मार रहे हैं ना, आवाज़ें गिरिया बुलंद कीजिए। बस मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं ऐसा मैं पढ़ता नहीं हूँ साल भर। सुन लीजिए आज़ादारों, सीने पे हाथ मारते रहिए, जानू पे हाथ मारते रहिए, रोते रहिए।
अगर कुछ कमी वाकई हो गई तो मैं शिकवा रोज़े महशर आपके लिए करूँगा, इन्होंने नहीं किया था, वरना मैं तो पूरी तरह मसाइब पढ़ने के लिए तैयार था। बाज़ादारों सुनो, हुसैन का जिस्म अक़दस तीरों पे था। कर मातम, करो मातम। हाँ बच्चों तुम भी मातम कर लो। बाज़ बुजुर्गीन शर्माते हैं। ए नौजवानों, तुम्हें अली अकबर का वास्ता। ए भैया ये क्या सर पे ऐसे मारो, तेज मारो, तेज मातम करो, तेज मातम करो। बच्चों मातम को न रोको। तुम्हें अली अकबर का वास्ता, तुम्हें हुसैन का वास्ता, तुम्हें कासिम का वास्ता। ये हुसैन का जिस्म है, ये तीर है। शिम्र आगे बढ़ा, खंजर को कुंद करता हुआ चला, ताकि फातिमा के लाल को बड़ी तकलीफ हो। करते रहो, मातम करते रहो। हम जब जानवर ज़िबा करते हैं तो औजार को तेज कर लेते हैं, पानी पिला लेते हैं, लेकिन ये फर्जंद ज़हरा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। शिम्र मलून चला है, खंजर कुंद करके चला है, तीरों पे हुसैन का जिस्म है, करीब आया है, खंजर चलाना चाहता है, उसको बैलेंस करना है। तो सोचो उसने किया क्या। हुसैन के चाहने वालों ज़रा तसव्वुर शत करो, तीर है, हुसैन का जिस्म है। करो मातम अज़ादारो, 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 करो मातम अज़ादारो। एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, हुसैन के जिस्म को दबाया। हुसैन के जिस्म को दबाया। अब मैं क्या पढ़ूं, आप जानते ही हैं, अगर तीरों पे कोई जिस्म होगा, जिस्म को दबाया जाएगा तो ये तीर जाएंगे कहाँ, ये तीर जाएंगे कहाँ। मैंने रिवायत में पढ़ा, शिम्र आगे बढ़ा, उसने हुसैन के जिस्म अक़दस को दबाया, दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया कि नीचे के तीर ऊपर आ गए। बस मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। मैंने पढ़ा, आपने सुन लिया। जरा हुसैन से पूछो कि क्या गुजरी होगी। नीचे के तीर ऊपर आ गए, शिम्र आगे बढ़ा, मजलिस तमाम हो गई। मातम करते रहो, मातम करते रहो बेटा, मातम करते रहो, मजलिस तमाम हो गई। मातम करो, मातम करो, मातम करते रहो, मातम करते रहो, कंजूसी ना करो। इधर इधर जिसमें हुसैन नीचे आया, शिम्र आगे बढ़ा। अब जो कुंद खंजर चलाया, करो अज़ादारो मातम, करते रहो मातम। अब जो कुंद खंजर चलाया, हुसैन को बड़ी तकलीफ हुई। रावी रवायत बयान करता है, जब हुसैन को बड़ी तकलीफ हुई, एक मर्तबा नहर फुरात की तरफ आंखों को किया, आवाज दी, अब्बास, अब्बास, अब्बास। अरे जरा अपने आका की खबर लो। हुसैन अब्बास को पुकारते रहे, मजलिस तमाम हुसैन अब्बास को पुकारते रहे। एक मर्तबा शिम्र ने हुसैन के गले पे खंजर चलाया, सर तन से जुदा हुआ, सरे हुसैन को लिया, जुल्फों को पकड़ा, मैदान करबला में बुलंद किया, आवाज दिया, ऐ फौजे अश्किया, ये देखो मैंने हुसैन के सर को काट लिया। करो बात, मैंने हुसैन के सर को काट लिया। अब जैसे ही सरे हुसैन नीचे गिरा, ज़मीने करबला लरजने लगी, सियालियां चलने लगी, मनादी ने निदा दी, अला क़तल अल हुसैन बे करबला, अला
पब्लिक नको